بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ متى یتم الإجاب والقبول؟ ایجاب و قبول تب تام سمجھے جائیں گے ہم یہ کب فیصلہ کریں گے کہ اب ایجاب و قبول تام ہو گئے ہیں اور بیع بھی منعقد ہو گئی ہے؟ اب یہ بات تو صاف ہے کہ جن عقود میں آمنے سامنے ہو کر دو آدمی عقد کر رہے ہو تو اس میں تو ظاہر ہے ایجاب و قبول، جیسے ہی وہ ایجاب و قبول سے فارغ ہو جائیں گے تو بیع تام ہو جائے گی، عقد تام ہو جائے گا۔ لیکن معاملہ ان عقود کا ہے جن میں آمنے سامنے بیٹھ کر بات نہیں ہوتی، بلکہ ڈاک کے ذریعے سے یا جو ہے ٹیلیکس کے ذریعے سے یا فیکس کے ذریعے سے، میل کے ذریعے سے آج کل ایجاب و قبول ہوتے ہیں، عقود ہوتے ہیں۔ تو ہم اس جیسے کہ ابھی گزر چکا نا بھائی، تفصیل کے ساتھ گزر گیا کہ دوسرے ملک میں کوئی آدمی ہو، یہاں سے وہ ایک آدمی ایجاب کر لے اور وہاں تک خط بھیجیں یا کسی قاصد کو بھیجیں، تو یہ بتلایا تھا کہ اسی مجلس کے اندر قبول کر لیں۔ خط کی صورت میں ہو تو دوسرے مجلس میں بھی قبول کر سکتے ہیں، تو بات آئی سمجھ میں۔ لیکن یہ جو آدمی ہے جس نے ایجاب کیا ہے، اس نے تو وہ خط وہاں بھیجا ہے، اب وہ خط دوبارہ کوئی خبر مبر واپس نہیں آئی، تو اس موجب کو جس نے ایجاب کیا ہے اور یہ خط بھیجا ہے ڈاک کے ذریعے سے یا ٹیلیکس کے ذریعے سے یا میل کے ذریعے سے یا فیکس کے ذریعے سے، ابھی تک اس کو کوئی جواب نہیں ملا، تو یہ اس کو رجوع کا حق حاصل رہے گا یا نہیں رہے گا؟ کیونکہ اس کو ابھی تک قابل کے قبول کرنے کا یا رد کرنے کا کوئی پتہ نہیں، اس کے رجوع کا حق کب ساقط ہوگا، کب نہیں، کب تک قائم رہے گا، اس بارے میں یہ بات بتا رہے ہیں۔ کہتے ہیں ان عقد البیع یتیم بتمام الایجاب والقبول، کہ عقد تام ہو جاتا ہے ایجاب و قبول کے تام ہونے کے ساتھ، جب ایجاب و قبول تام ہو جائے تو عقد بھی تام ہو جائے گا۔ وہذا امر لا يختلف فيه اثنان، یہ تو ایسا واضح معاملہ ہے جس میں دو افراد کا کوئی اختلاف نہیں۔ وتمام القبول في العقود الشفهية امر مشاهد لا يصعب تصوره، کہتے ہیں قبول کا تمام ہو جانا، پورا ہو جانا في العقود الشفهية، آمنے سامنے والے عقود میں۔ شفہیہ یہ مشافہتن سے ہے، شفتن سے ہے، بات سمجھ میں نہیں، آمنے سامنے۔ مشاہد لا يصعب تصوره، کہتے ہیں آمنے سامنے ہو کر عقد کرنا، ایجاب و قبول کا تمام ہو جانا، یہ تو مشاہد معاملہ، ایسا معاملہ ہے جس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ لا يصعب تصوره، اس کا تصور کوئی مشکل نہیں۔ فمتى قبل الفريق الآخر ایجاب الاول مشافہتن، بس جب بھی فریق آخر نے اول کے ایجاب کو قبول کر لیا آمنے سامنے، وہما فی مجلس الایجاب، وہ ایجاب کے مجلس میں دونوں بیٹھے ہوئے ہو، تم القبول و تم العقد، قبول بھی تام ہو جائے گا اور عقد بھی تام ہو جائے گا۔ ویجری ذلک فی المکالمات الہاتفیہ ایضا، اور کہتے ہیں یہی چیز، یہی اصول ٹیلیفونک گفتگو میں بھی چلتی ہے۔ آپ نے یہاں سے کسی کو فون کیا، بھئی آپ کے پاس جو گاڑی کڑی ہے اور کل میں نے اس کو دیکھا ہے اور مجھے پتہ چلا کہ آپ اس کو بیچ بھی رہے ہیں، لہذا میں یہ گاڑی آپ سے خریدنا چاہتا ہوں اتنے روپے پر۔ یا جو ہے بائع نے مشتری کو کال ملائی اور کہا کہ آپ کو پتہ ہے کل میرے پاس جو گاڑی تھی، آپ جو میری شو روم میں آئے ہوئے تھے، وہ گاڑی چونکہ میں بیچ رہا ہوں اور اچھی گاڑی ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ پر بیچوں، اتنے قیمت ہے اس کی، بات سمجھ میں نہیں آئی، لہذا وہ گاڑی میں آپ پر بیچ دیتا ہوں۔ اب آپ سامنے والا آدمی قبول کر لے ٹیلی فون کے ذریعے سے تو ٹھیک ہے، رد کر دے تو بھی ٹھیک ہے۔
تو جو حکم آمنے سامنے عقد کا ہے وہی حکم ٹیلیفونک گفتگو کا. سمجھ گئے؟ یہ بات تو ختم ہو گئی. اب آگے بات. ولكن تحديد الوقت الذي يتم فيه القبول في المراسلات البريدية وفي التلكس والفاكس أمر تتطرق إليه احتمالات كثيرة. لیکن وقت کو محدود کرنا الذي يتم فيه القبول جس میں پھر قبول مکمل ہو جائے تام ہو جائے فی المراسلات البریدیہ کس میں ڈاک کے خطوط میں وفی التلکس ٹیلیکس کے ذریعے سے بھیجے جانے والے پیغامات اور خطوط میں فیکس کے ذریعے سے بھیجے جانے والے خطوط. کہتے ہیں اس میں وقت کو محدود کرنا امر تتطرق الیہ احتمالات کثیرہ، یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس میں بہت سارے احتمالات در آتے ہیں. فہل یتم القبول بمجرد قول مکتوب الیہ قبلت، کیا قبول صرف اس کہنے کی وجہ سے تام ہو جائے گا کہ جب مکتوب الیہ کہہ دے کہ میں نے قبول کر لیا؟ ابھی ڈاکیہ نے خط دیا آپ کو اور آپ نے وہ خط کھولا اور ادھر کڑے کڑے آپ نے کہہ دیا میں نے قبول کر لیا، تو کیا اس قبول کرنے کی وجہ سے بےتام ہو جائے گی؟ اس قبول کرنے کی وجہ سے بےتام ہو جائے گی، جبکہ مجھے ابھی تک پتہ نہیں کہ آپ نے قبول کیا یا نہیں کیا. ایک صورت او بکتابۃ القبول علی ورق، یا جس طرح میں نے خط لکھ کر آپ کے پاس بھیجا ہے اسی طرح کم از کم آپ قبول بھی اتنا کر لے کہ کاغذ کے اوپر لکھے کہ میں نے قبول کیا، کاغذ کے اوپر لکھے کہ میں نے قبول کیا. او یشترط لتمامی ان یرسل المکتوب الیہ الجواب الی الموجب، یا یہ بھی لازمی ہے کہ لکھنے کے ساتھ ساتھ وہ موجب کی طرف خط بھی بھیج دے کہ بھائی جس طرح تو نے میری طرف خط بھیج کر ایجاب کیا ہے اس طرح میں بھی یہ خط بھیج کر قبول کرتا ہوں. بات سمجھ میں نہیں؟ کتنی صورتیں ہو گئی؟ 3 صورتیں ہو گئی. نمبر 4 او یشترط ان یصل ذلک الجواب الی الموجب، یا یہ بھی شرط ہے کہ لکھیں اور پھر وہ بائے کے پاس بھیجیں اور وہ بائے کے پاس پہنچ بھی جائے وَيَعْلَمُ بِمَا فِيهِ، اور وہ یہ بھی جان لے دیکھ لے یعنی موجب بائع کہ بھائی اس خط کے اندر یہ لکھا ہوا ہے جو مشتری کی طرف سے میرے پاس پہنچا ہے. ٹھیک ہے، کتنی صورتیں ہو گئی؟ 4. والنظر الى هذه الاحتمالات المختلفة، کہتے ہیں ان احتمالات مختلفہ کی طرف دیکھتے ہوئے ظہرت فی القوانین المدنیۃ الوضعیہ 4 نظریات معروفہ. 4 نظریات معروفہ کہتے ہیں اس بارے میں 4 معروف قسم کے نظریات سامنے آئے ہیں کہ آیا صرف قبل تو کہنے کی وجہ سے بےتام ہو جائے گی، یا کسی کاغذ کے اوپر لکھنے کی وجہ سے بےتام ہو جائے گی، یا لکھنے کے بعد وہ ڈاک کے حوالے کرنے کی وجہ سے بےتام ہو جائے گی کہ مجھے تک پہنچ جائے، یا یہ کہ مجھے تک پہنچنے کے ساتھ ساتھ مجھے اس کو پڑھ بھی لے کہ اس خط کے اندر یہ لکھا ہوا ہے. یہ 4 صورتیں سامنے آتی ہیں، یہ 4 نظریات بنے ہوئے ہیں. اب بات سمجھ میں نہیں؟ کہتے ہیں ان مسائل کو حل کرنے کے لیے یہ 4 قسم کے نظریات سامنے آئے. یہ سارے نظریات جو ہے لوگوں کے اپنے سوچے ہوئے ہیں، لیکن چونکہ شریعت نے اس کے لیے کوئی ضابطہ مقرر نہیں کیا ہے. یہ دیکھو یہ شریعت کی بہت بڑا جو ہے نا وہ ہے لوگوں کے اوپر احسان ہے شریعت کا کہ مباحات کی دنیا میں شریعت نے بڑا وسیع میدان دے دیا. چلو وہ پھرو، لیکن ایک اصول دیا ہے اس کی خلاف ورزی نہیں کرنی، باقی مزے کرو. بات سمجھ میں نہیں؟ شریعت نے کہا کہ تمہارے درمیان جو مال کا تبادلہ ہو وہ رضامندی کے ساتھ ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ بس. اب اس کی صورتیں آپ جو بھی مقرر کریں، آپ اس میں کیا ہو؟ آزاد. آپ اس میں کیا ہے؟ آزاد ہے، لیکن رضامندی یہ بنفس لازمی ہے. سمجھ گئے؟ اب یہ 4 طریقے غیر لوگوں نے ایجاد کیے، جیسے کہ آپ بتلا دیا قوانین مدنیہ اور وضعی قوانین، بنائے قوانین. لیکن اس کے 4 نظریات ہیں. نظریہ تو اعلان القبول، پہلا نظریہ یہ ہے یہ قبول کا اعلان کر دیا جائے. خط میرے پاس پہنچا
بایا کا میں نے خط پڑھا اور فوراً کہہ دیا مجھے قبول ہے، اس کو نظریت اعلان کہتے ہیں، نظریہ اعلان کہتے ہیں۔ اب بات سمجھ میں آئی نہیں ہے؟ خود تفسیر بتا رہے ہیں۔ والمراد بهذه النظریہ، اس نظریہ کا مطلب یہ ہے ان القبول یتم مجرد اعلان المرسل الیہ انہ قبل الایجاب المکتوب، کہ مرسل الیہ اس بات کا اعلان کر دیں کہ جو ایجاب میرے طرف لکھا گیا ہے، بھیجا گیا ہے، اس ایجاب کو میں نے قبول کر لیا، اس ایجاب کو کیا کیا ہے؟ قبول کر لیا۔ گواہ بنانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، تو زبان سے کہہ دیا، بات سمجھ میں اعلان ہو گیا، دکان میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ بھائی اس نے قبول کر لیا، مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ اس نے قبول کر لیا۔ ولو ارسل زید الى عمرو ایجابا لبيع سیارة مثلا عن طریق البرید، مثال کے طور پر زید نے عمر کی طرف ایجاب کیا لکھ کر کے بھیجا، لبيع سیارة ایک گاڑی کے فروخت کرنے کے لیے یا خریدنے کے لیے، مثلا عن طریق البرید مثال کے طور پر ڈاک کے ذریعے سے۔ ولما وصل الكتاب الى عمرو، جب یہ خط عمر کو پہنچا، اعلن عمرو مشافہۃ انہ قبل هذا الاجاب، اب کیا کیا؟ عمر نے وہاں اعلان کر دیا کہ مجھے یہ ایجاب قبول ہے، مجھے یہ ایجاب قبول کر۔ تم القبول وتم العقد فی ذلک الوقت، تو اس نظریے کے لوگ کہتے ہیں، نظریت اعلان القبول والے حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہاں قبول بھی تام ہو گیا اور عقد بھی اسی وقت مکمل ہو گیا۔ وَلَوْ لَمْ يُرْسِلْ إِلَى زَيْدٍ كِتَابًا لِإِشْعَارِ الْقَبُولِ، اگرچہ عمر نے زید کے پاس کوئی خط نہیں بھیجا قبولیت کی خبر دینے کے لیے، قبولیت کی خبر دینے کے لیے کوئی پیغام نہیں بھیجا، کوئی خط نہیں بھیجا، کچھ بھی نہیں کیا، لیکن اعلان کہہ دیا کہ مجھے قبول ہے، بس ہو گیا۔ ایک نظریہ یہ ہے، ایک نظریہ یہ ہے۔ دوسرا نظریہ نظریت تصدیر القبول، تصدیر صدر یصدر التصدیر کا مطلب ہے کوئی چیز آگے پیش کرنا، آگے بڑھانا، بات سمجھ میں مختلف سلے میں مختلف الفاظ آتے ہیں تو مختلف معنی ہو جاتا ہے، لیکن یہاں پیش کرنے کے معنی میں نظریہ تصدیق القبول، بھائی یہ یاد رکھو یہ نظریات ہے، یہ اصطلاحات ہے، کیا ہے؟ اصطلاحات ہے، اس کی بار بار تشریح نہیں کی جاتی، بل اتنا بتایا جائے گا کہ یہاں پر نظریہ اعلان القبول کار فرما ہے، یہاں نظریہ تصدیق القبول سے کام لیا گیا ہے، اتنا کہا جائے گا۔ اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ نظریہ اعلان القبول کیا ہے اور نظریہ تصدیق القبول کیا ہے۔ اب بات سمجھ میں۔ والمراد بها، کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے ان القبول لا يتم الا اذا ارسل الطرف القابل قبوله الى الموجب، مراد اس کے یہ ہے کہ بھائی اس میں قبول تام نہیں ہوگا مگر یہ کہ یہ طرف قابل، یعنی اگر ایجاب بیان نے کر دیا ہو تو مشتری طرف قابل ہے، مشتری طرف قابل ہے، جب تک یہ طرف قابل جو ہے دوسری طرف جو ہے اپنے قبول کو موجب کی طرف موجب کے پاس بھیجے گا نہیں، بحیث لا يتمکن بعد ذلك من استرداده، اس طور پر بھیجے کہ اب اس کے لیے واپسی ممکن نہ ہو، اب اس کے لیے واپسی ممکن نہ ہو، جب تک وہ اپنے جواب کو اس طور پر اپنے پاس سے باہر خارج کر نہ دے کہ جس کے بعد پھر اس کے لیے رجوع ممکن نہ ہو، تب تک یہ قبول تام نہیں ہوگا۔ وإنما يتم إذا كتب رسالة القبول إلى الموجب، اور یہ تب تام ہوگا، فلا يتم القبول والعقد حسب هذه النظریہ، کہتے ہیں قبول اور عقد تام نہیں ہوگا حسب هذه النظریہ، اس نظریے کے مطابق، بمجرد اعلان الطرف القابل، صرف طرف قابل کے اعلان کی وجہ سے عقد تام نہیں ہوگا اور یہ قبول تام نہیں ہوگا۔ وإنما يتم، کہتے تب تام ہوگا اذا كتب رسالة القبول الى الموجب، جب یہ قابل طرف آخر رسالہ موجب کی طرف خط جب تک نہیں بھیجے گا، ودفعها الى مکتب البرید، اور جب تک کیا ہے اس کو
ڈاک کے حوالے نہ کرے. دیکھیں ایک خط لکھا جیب میں ڈال دیا تو یہ بھی قبول نہیں ہے اس نظریے کے مطابق. یہ بھی بھائی لکھنے کے بعد جا کے ڈاک کے حوالے کرے. ڈاک کے حوالے اس طرح کر لے کہ بحیث لا یمکن له استردادها کہ اب ڈاک واپس نہیں دے کرتا. اب بات سمجھ میں آئی ہے. آج حوالے کر دیا 3-4 گھنٹے کے بعد واپس ڈاک خانے چلا گیا میرا خط دے دو. خط ڈاک خانے کا لوگ کہتے ہیں وہی خط یہاں سے نکل چکا ہے اب واپس نہیں ملے گا. اگر واپس آ گیا تو مل جائے گا ورنہ نہیں. او اذا ارسل رسولا يحمل قبوله مشافهه او كتابه الى الموجب یا قاصد بھیجے کہ جو اسے قبول کو لے کر چلے جائے آمنے سامنے یا کتاب کے ذریعے سے الى الموجب موجب کے پاس پیغام پہنچائے میرے پاس بایا کا. میں نے جو پیغام جو لے کر آیا تھا خط لے کر آیا تھا یا آمنے سامنے ہو کر زبانی پیغام لے کر آیا تھا قاصد بن کر میں نے اس کو کہا خط لکھ کر دے دیا یا زبان سے کہہ دیا کہ جاؤ اس کو کہہ دو کہ میں نے قبول کیا ہے. اب وہ جو خط لے کر آیا تھا یا جو پیغام لے کر آیا تھا وہ میرے گھر سے نکل گیا اتنا دور چلا گیا کہ اب واپسی میرے لیے ممکن نہیں. وخرج الرسول من عند طرف القابل کہتے ہیں یہ قاصد جو ہے طرف قابل کے پاس سے نکلا بحیث لا یمکن له استرداده اس طور پر کہ اب اس کو واپس نہیں بلا سکتا. اب بات سمجھ میں دور چلا گیا ٹرین میں سوار ہو گیا اب بات سمجھ میں نہیں. تو یہ دو نظریے ہو گئے. فیصلہ نہیں سنا رہے بھائی صرف نظریے بتا رہے ہیں کون سا حق ہے کون سا ناحق ہے یہ بتا نہیں رہا صرف یہ بتا رہے کہ یہ نظریات ہے. 2 نظریے ہو گئے. نمبر 3 نظریۃ تسلم القبول کہ قبول جو ہے وہ حاصل بھی کر لیں اس پر قبضہ بھی کر لیں. مثال کے طور پر اس کی طرف سے خط مجھے پہنچے قابل کی طرف سے اور میں اس کو وصول بھی کر لوں. کیا کر لوں؟ وصول بھی کر لوں. اس کو کہتے ہیں نظریۃ تسلم القبول قبولیت کو حاصل کرنے کا نظریہ. اب بات سمجھ میں نہیں. والمراد بها اس سے مراد یہ ہے ان القبول لا یتم مجرد ارسال القبول الى الموجب کہ بھائی قبول تام نہیں ہوگا بمجرد ارسال القبول الى الموجب صرف اس وجہ سے کہ آپ نے قبول موجب کی طرف بھیج دیا. میں نے آپ کی طرف خط بھیجا ایجاب کر کے آپ نے مجھے خط بھیج دیا مجھے پہنچا یا نہیں پہنچا پہنچ کر میں نے پڑھا یا نہیں پڑھا آپ نے کہا بس خط بھیج دیا ہے بس قبول ہو گیا. کہتے ہیں نہیں. ولا بدفعه الى البريد اب الرسول اور صرف ڈاک کو دینے کی وجہ سے یا صرف قاصد کو دینے کی وجہ سے بھی قبول تام نہیں ہوگا. یہ پہلے نظریے سے تھوڑا سا تسدید قبول سے تھوڑا سا اوپر والا درجہ ہے. وإنما يتم عندما يتسلم الموجب هذا الجواب یہ تب پورا ہوگا کہ جب موجب اس جواب کو قبول کا کیا کر لے بھائی وصول بھی کر لیں. کیا کر لیں؟ وصول کر لیں. تسلم قبضہ کرنا وصول کرنا. ولكن يتم بمجرد تسلمه للجواب اس نظریے میں صرف اتنی بات ہے کہ خط مجھے پہنچنا چاہیے جواب مجھے پہنچنا چاہیے سواء عالم بمحتواه او لم يعلم چاہے میں اندر سے پڑھ کر یہ جان لوں کہ اس خط کے اندر کیا لکھا ہوا ہے یا نہیں لکھا ہوا ہے. جب مجھے خط پہنچ گیا تو قابل کا قبول تام ہو گیا. دیکھو بالکل شروع سے بعد صرف قبول تو کہنا پہلا درجہ ہے. دوسرے میں کیا ہے خط بھیجنا کہ اب رد کرنا واپس کرنا ممکن نہ رہے. تیسرا درجہ کیا ہے اس سے آگے بڑھ کر صرف بھیجنا کافی نہیں اس تک پہنچنا کافی لازمی ہے. اس تک پہنچنا لازمی ہے. 3 صورتیں ہو گئی. اب چوتھی صورت نظریۃ العلم بالقبول کہ صرف پہنچنا بھی لازمی نہیں بلکہ یہ بھی لازمی ہے کہ اس خط کے اندر کیا لکھا ہوا. اب سمجھ گئے بس وہ ترتیب سے سمجھا رہے. والمراد بها اس سے مراد یہ ان القبول آیت مجرد ان يتسلم الموجب رسالۃ القبول کہ موجب قبول کا رسالہ و خط کیا کر لے وصول کر لے. صرف اس سے عقد یا قبول تام نہیں ہوگا. انما یتم قبول تب تام ہوگا اذا قرأ الموجب الرسالۃ وعلم بمضمونها کہ موجب اس خط کو پڑھ بھی لے اور اس کے اندر لکھی ہوئی چیز کے بارے میں اس کے علم بھی ہو جائے کہ کیا لکھا ہوا ہے تب قبول تام.
اگر وہ قبول ہو تو تام ہے. اب بات سمجھ میں آئی نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. کتنی صورتیں ہو گئی؟ 4 صورتیں. یہ صورتیں یاد کر لے بھائی، ٹھیک ہے نا. پہلی صورت کیا ہے؟ نظریۃ اعلان القبول. دوسرا نظریہ نظریۃ تصدیر القبول. تیسرا نظریہ نظریۃ تسلم القبول. اور چوتھا نظریہ نظریۃ العلم بالقبول. اب بات سمجھ میں نہیں؟ 4 نظریات ہو گئے. وہناک نظریۃ اخری. حضرت یہاں ایک 5واں نظریہ پیش کر رہے ہیں، لیکن چونکہ وہ مرکب ہے، کیا ہے، اس وجہ سے شروع میں اس کا ذکر نہیں کیا. کہتے ہیں وہناک نظریۃ اخری، یہاں پر ایک اور بھی نظریہ ہے. یمکن ان نعبر عنها بانها نظریۃ مسدوجۃ. یہ ایک ایسا نظریہ ہے جو 2 نظریوں سے مل کر بنا ہے. بین نظریۃ تصدیر و نظریۃ العلم. کون سا؟ دوسرا اور چوتھا. گویا کہ دوسرے اور چوتھے نظریے سے ایک اور نظریہ بنا دیا ہے. بات سمجھ میں نہیں ہے؟ اس کو نظریہ مسدود ہے. وہی التی اخذت بها القوانین الانگلیزیہ. کہتے ہیں یہ وہ ہے 5واں طریقہ جن کو انگریزی قوانین نے لے لیا ہے. انگریزی قوانین اسی کے مطابق بنے. وہ کیا ہے؟ وہ حاصلها، اس کے حاصل یہ ہے ان القبول یتیم فی حق القابل بالتصدیق. قابل کے حق میں قبول تو صرف تصدیر کے ذریعے سے پورا ہو جائے گا، یعنی دوسرے نظریے کے ذریعے سے پورا ہو جائے گا. وفی حق الموجب بعلمہ بالقبول. لیکن موجب کے حق میں یہ تب پورا ہوگا جب اس کو علم ہو جائے کہ اس نے قبول کر لیا، جب اس کو علم ہو جائے کہ قابل نے قبول کر لیا ہے عقد کو. اب بات سمجھ میں نہیں ہے؟ اب دیکھیں فلو ارسل زید رسالۃ الایجاب الی عمر. اگر زید نے عمر کی طرف ایجاب کا رسالہ و خط بھیج دیا، فسلم عمر رسالۃ القبول الی مکتب البرید. عمر نے کیا کیا؟ قبول کے خط کو ڈاک کے حوالے کر دیا. یعنی اس نے قبول کیا، لکھا اور خط لا کے ڈاک کے حوالے کر دیا. فلا يمكن له ان يرجع عن قبوله بعد ذلك. اب قابل کے لیے ممکن تو نہیں رہا نا کہ اس سے رجوع کر لے، کیونکہ خط اس کے ہاتھ سے نکل کے ڈاک کے حوالے ہو گیا ہے، ڈاک نے آگے بھیج بھی دیا ہے. اب واپس سے ممکن نہیں. جب اتنا کام اس نے کر دیا، وقد تم العقد فی حقہ بتصدیر الرسالہ، لہذا اس خط بھیجنے کی وجہ سے اب اس کی طرف سے عقد تام ہو گیا. وما زید، جہاں تک زید کی بات ہے، فلم یتم العقد فی حقہ الا ان یعلم ما فی الرسالہ. زید کے حق میں یہ عقد تب تک پورا نہیں ہوگا جب تک اس کو اس بات کا پتہ نہ چلے کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا. یعنی وہ خط جو ڈاک کے حوالے کیا ہے قابل کی تصرف سے نکل چکا ہے، اب وہ خط جب موجب کے پاس پہنچے گا، موجب اس کو پڑھے گا، جانے گا کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، تب اس کے حق میں بھی بے تام ہو جائے گی. لہذا چونکہ جب تک خط اس کے پاس پہنچا نہیں یا پہنچائے لیکن اس نے پڑھا نہیں، فَيَجُوزُ لَهُ أَن يَرْجِعَ عَنْ إِجَابِهِ. اس وقت تک اس کو اپنے ایجاب سے رجوع کرنے کا حق حاصل ہے. ما دامت رسالۃ القبول لم تصل الیہ ولم یعلم به. جب تک اس کو قبول کا خط نہ پہنچا ہو اور جب تک وہ اس کو پڑھے نہیں، جب تک اس کو جانے نہیں کہ یہ کیا ہے، قابل کا خط ہے اور اس کے اندر یہ کچھ لکھا ہوا ہے. جب تک خط پہنچے نہیں اور وہ اس کو پڑھے نہیں، تب تک اس کو اپنے ایجاب سے رجوع کرنے کا حق ہے. یہ 5واں نظریہ ہو گیا. کیا 5واں نظریہ؟ اما فقہاء شریعت اسلامی. اب ان 5 نظریے جن میں سے 4 اصل ہے اور 5واں 2 کا مرکب، اب ان کے اوپر جو ہے نا یہ علمی بحث کرتے ہیں، فقہی بحث کرتے ہیں کہ ان میں سے کون سا قبول ہے کون سا قبول نہیں. اما فقہاء شریعت الاسلامیہ، کہتے ہیں فقہاء شریعت اسلامیہ فربما يظهر من كلامهم، تو کبھی کبھی ان کے کلام سے پتہ چلتا ہے انہم اختاروا نظریت اعلان القبول، کہ انہوں نے صرف اور صرف نظریہ اعلان قبول کو لیا ہے اور اسی کے اوپر عمل کیا، اس کو کافی قرار دے دیا. وَيَسْتَمِدُ ذَلِكَ مِن نُصُوصِهِمُ الْآتِيَةِ، اور کہتے ہیں یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ انہوں نے کیا کیا ہے،
نظریہ اعلان القبول کو تسلیم کر لیا ہے، مان لیا ہے، اسی کو لے لیا ہے۔ کہتے ہیں اس کا پتہ آنے والی نصوص سے چلتا ہے کہ انہوں نے اپنے کتابوں کے اندر ایسی عبارتیں لکھی ہے جن سے پتہ چلتا ہے کہ وہ نظریہ اعلان القبول کو قبول کیے ہوئے ہیں۔ اب بات سمجھ میں نہیں؟ قول الکاسانی، ایک بات یاد رکھیں، ان اکابر نے ان لوگوں کی رائے قبول نہیں کی ہے، بلکہ ان لوگوں نے ہمارے اکابر کی کتابیں دیکھ کر یہ رائے اخذ کی ہے۔ اب بات سمجھ میں ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے اکابر سارے کے سارے پہلے گزر چکے ہیں۔ ان کے جدید معیشت تو ابھی ایجاد ہوئی، ان کی جدید معیشت تو ابھی ایجاد ہوئی، ابھی قوانین بنے، ابھی اقوام متحدہ بنا، ابھی جو ہے نا بین الاقوامی قوانین بنے معیشت کے۔ اس سے پہلے تو یہ چیزیں تھی نہیں، لیکن کاسانی بہت پہلے گزر چکے ہیں۔ اب بات سمجھ میں نہیں ہے، بلکہ یہ تو علامہ شامی کے بھی بعد ہے، یہ تو علامہ شامی کے بھی بعد کے قوانین ہیں، اقوام متحدہ ان کے بعد بنی ہے۔ اب بات سمجھ میں نہیں ہے، بہرحال یہ بتا رہے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ ہمارے اکابر نے ان سے لے لیے، انہوں نے بھی ایسا لفظ یظہر من کلامہم انہم اختاروا نظریۃ اعلان القبول، کہ انہوں نے نظریہ اعلان قبول کو پسند کیا ہے۔ ان کے کلام سے یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے۔ وَيَسْتَمِدُ ذَلِكَ مِن نُصُوصٍ آتِیہ، کہتے اس کو ان کے آنے والی نصوص سے مستمد کیا جا سکتا ہے۔ قال کاسانی اما الکتابہ، کتابت کی صورت فہی ان یکتب الرجل الی رجل، کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کی طرف خط بھیجیں، اما بعد فقد بعت عبدی فلانا منک بکذا، یہ پہلے گزر بھی چکا ہے کہ ایک آدمی نے دوسرے کے پاس خط بھیجا کہ یہ غلام میں آپ پر اتنے پیسوں کا بیچتا ہوں، فبلغہ الکتاب، دوسرے آدمی کی طرف خط پہنچ گیا، فقال فی مجلس اشتریتہ، اسی مجلس کے اندر اس نے کہہ دیا میں نے خرید لیا ہے، لأن خطاب الغائب کتاب، وہ کہتے ہیں کافی ہو جائے گا، وہ کہتے ہیں کافی ہو جائے گا، کیوں؟ لأن خطاب الغائب کتاب، اس لیے کہ غائب کا خطاب اس کا خط ہے، جب اس کا خط پہنچا گویا کہ اس نے خطاب کر دیا، کیا کر دیا؟ خطاب کر دیا۔ فکأنہ حضر بنفسہ وخاطب بالإجاب، تو جب خط پہنچا تو یہ ایسا ہے جیسے کہ وہ خود محفل کے اندر حاضر ہو اور اس نے خود زبان سے کہہ دیا ہو کہ میں ایجاب کرتا ہوں۔ وقبل الآخر فی المجلس، اور دوسرے مجلس کے اندر قبول کر لیا، تو بے کیا ہو جائے گی؟ یہ حضرات کہتے ہیں کہ بے تام ہو جائے گی، اور یہ صورت ہے کس کی؟ نظریہ اعلان قبول۔ وجاء فی فتاوی الہندیہ، علمگیریہ میں ہے، والکتاب کل خطاب، کتاب کس کی طرح ہے بھائی؟ خطاب کی طرح۔ حتی اعتبر مجلس بلوغ الکتاب، یہاں تک کہ خط پہنچنے کی مجلس کا اعتبار کیا گیا ہے، واداء الرسالہ، اور اس طرح قاصد جب مرسل الیہ کو خط یا کیا ہے پیغام پہنچائے ادا کر لے، بس وہ جو مجلس ہے اس مجلس کا اعتبار، اس مجلس سے کیا ہے اعتبار۔ قال تاج الشریعہ، تاج الشریعہ کہتے ہیں وصورت الکتابت، کتابت کی صورت یہ ان یکتب الی رجل، ایک آدمی دوسرے آدمی کے پاس خط بھیجیں، فلما بلغه الکتاب، اور جب دوسرے آدمی کے پاس وہ خط پہنچ جائے، وقرأہ، اور اس کو پڑھے، وفہم ما فیہ، پتہ بھی چلے کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ ایسا نہیں کہ جب انگریزی زبان میں ہوا ہے آپ کو زبان آتی نہیں، آپ نے یہاں پشتو میں بھائی کیا ہے جو بائیڈن کو خط لکھا ہے پشتو میں، وہ بات پہنچ بھی گیا تو سمجھے گا نہیں۔ وفہم ما فی، شرط ہے کہ بھئی جو خط کے اندر لکھا ہوا ہے سامنے والے آدمی اس کو سمجھ بھی جائے کہ کیا ہے۔ آج کل تو کوئی مشکل نہیں ہے، عجیب عجیب چیزیں ہیں، اتنا لمبا خط لکھو عربی میں، ایک بٹن دباؤ اردو میں تبدیل ہو جائے، ایک بٹن دباؤ انگلش میں تبدیل ہو جائے، اب بات سمجھ میں نہیں، لیکن تھوڑی سی پھر نظر رکھنی پڑتی ہے کہ اس نے صحیح ترجمہ کیا یا نہیں، کہ کبھی غلطی بھی کر دیتے ہیں۔ ہمارے دوست ہیں، وہ بہت سارے دوست بنائے ہوئے ہیں انگریز، میں حیران کرنے نے کہا اتنی زیادہ دوست انگریز کیسے بنائے ہوئے ہیں، انگریزی تو آتی نہیں، کہتے ہیں کیا ضرورت ہے انگریزی سیکھنے کے اس دور میں؟ میں نے کہا کہ میں جلدی ایپ نکالی، دیکھو اس کے جتنی لمبی بات کرو، تم اردو بولو وہ انگلش بنتی چلی جائے گی، عربی بولو اردو بنتی چلی جائے گی، اردو بولو عربی بنتی چلی جائے گی، عجیب۔ بہرحال وفہم بما فیہ، جو کچھ اس کے اندر ہے اس کو سمجھ بھی جائیں، قبل فی المجلس، اور مجلس کے اندر قبول بھی کر لے، صح البیع، بے کیا ہو جائے گی؟ تام ہو جائے گی۔
ويظهر من هذا النصوص کہتے ہیں ان دو نصوص سے پتہ چلتا ہے ان فقهاء الحنفیہ اعتبروا العقد باتا اذا اعلن المکتوب الیہ قبوله في مجلس بلوغ الکتاب، کہ فقہاء حنفیہ نے عقد کو تام سمجھ لیا ہے جب مکتوب الیہ اپنے قبول کا اعلان کر لیں کہ مجلس بلوغ الکتاب خط پہنچنے کی مجلس میں. ولم یشترطوا لذلك علم الموجب بالقبول، کہتے ہیں موجب کے علم کا قبول پر یہ انہوں نے کوئی شرط نہیں لگایا کہ بھائی کہ موجب کو قبول کا علم بھی ہونا چاہیے، یہ شرط انہوں نے نہیں لگائی. ومثل ذلك يظهر من نصوص بعض فقهاء الشافعیہ والحنابلہ، کہتے ہیں اسی طرح شافعی اور حنابلہ کے نصوص سے بھی اسی بات کا پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے نظریہ اعلان القبول کو مان لیا ہے، تسلیم کیا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ یقول امام النووی، مثال کے طور پر امام النووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں قال غزالی فی الفتاوی، کہ امام غزالی رحمہ اللہ اپنے فتاوی میں کہتے ہیں اذا صححنا البيع بالمکاتبہ، جب ہم نے خط و کتابت کے ذریعے سے بیع کو صحیح قرار دے دیا، فكتب الیہ، لہذا ایک آدمی نے دوسرے کی طرف خط بھیجا، فقبل المکتوب الیہ، مکتوب الیہ نے قبول کر لیا، ثبت خیار المجلس، تو اس کو خیار مجلس ما دام فی مجلس القبول، جب تک قبول کی مجلس میں وہ موجود ہے تب تک اس کو خیار مجلس حاضر ہے. قال ویتمادى خیار الکاتب الى ان ينقطع خیار المکتوب الیہ، کاتب کا خیار لمبا یعنی اس کا حاصل رہے گا الى ان ينقطع خیار المکتوب الیہ، یہاں تک کہ مکتوب الیہ کا خیار منقطع ہو جائے. جب مکتوب الیہ کا خیار منقطع ہو جائے تو ساتھ ساتھ اس کا خیار بھی کیا ہو جائے گا، کاتب کا خیار بھی منقطع ہو جائے گا. حتى لو علم انه رجع عن الاجابه قبل مفارقه المكتوب اليه مجلسه صح رجوعه، یہاں تک کہ اگر اس بات کا پتہ چل جائے کہ ایجاب کرنے والے نے اپنے ایجاب سے رجوع کر لیا ہے، مکتوب الیہ کے اپنے مجلس سے جدا ہونے سے پہلے اس کو اس بات کا پتہ چل جائے کہ موجب نے اپنی ایجاب سے رجوع کر لیا ہے، صح رجوعه، تو ایجاب کرنے والے کا رجوع کیا ہوگا، صحیح ہوگا. ولم ينعقد البيع، بيع منعقد نہیں ہوگی. وقال البہوتی، یہ اس کا حوالہ ہو گیا شافعی کا، اب جو ہے نا حنابلہ کا. وإن كان المشتري غائبا عن المجلس فكاتب البائع أو راسله إني بعتك، جب مشتری غائب ہو مجلس سے، بائع نے اس کی طرف خط لکھا یا اس کے پاس پیغام بھیجا، کیا پیغام، انی بعتک داری بکدا، یہ گھر میں نے آپ پر اتنے پیسوں کا بیچ دیا، او انی بعت فلانا، یا یہ فلاں غلام میں نے تجھ پر بیچا، ونسبہ بما یمیز، اس کی ایسی حالت بیان کر دی جس نے اس کو کیا کر دیا، دوسرے غلاموں سے ممیز کر دیا. اچھا، یا یہ کہا نہیں، او بعت فلانا، فلاں پر میں نے چیز بیچی، ونسبہ بما یمیز، اور اس کی پورا حالت بیان کر دی جس کی وجہ سے وہ کیا ہو گیا، دوسرے لوگوں سے ممتاز ہو گیا. اس پر میں نے کیا بیچا، داری بکدا، یہ گھر میں نے اس پر بیچا. فلما بلغہ، جب دوسرے آدمی کے پاس جو مشتری ہے اس کے پاس یہ ایجاب پہنچا، یہ خبر پہنچی، قبل البیع، اور اس نے اس جگہ بیع قبول کر لی، صح العقد، تو عقد کیا ہو جائے گا، صحیح ہو جائے گا. تو پتہ چلا کہ شوافع اور حنابلہ بھی اس معاملے میں احناف کی نصوص کی طرح نصوص رکھتے ہیں کہ وہ بھی نظریہ اعلان قبول کو لیے ہوئے ہیں. هذه النصوص صریحة في ان العقد يتم مجرد القبول المكتوب الیہ، کہتے ہیں یہ نصوص بات میں صریح ہے کہ مکتوب الیہ کے محض قبول کرنے کی وجہ سے بیع تام ہو جاتی ہے. ولا يشرط له علم الموجب القبول، کہتے ہیں موجب کو قبول کا علم کوئی شرط نہیں. غیر ان الشافعی والحنابلہ یقولون بخیار مجلس کما سیاتی، البتہ اتنی سی بات ہے کہ شافعیہ اور حنابلہ یہ کہتے ہیں کہ خیار مجلس حاصل رہے گا. خیار مجلس تو ان کا اپنے آمنے سامنے بیع کے اندر بھی ثابت ہے، تو خط پہنچنے کی صورت میں بھی خیار مجلس ان کے نزدیک ثابت ہے. سمجھ میں؟ وعلى اساس هذا الخيار يحق لكل واحد من الفريقين ان يفسخ العقد قبل انتهاء مجلس القبول، لہذا اسی اختیار کے مجلس خیار ان کو حاصل ہے، اسی بنا پر ان میں سے ہر ایک کو یہ حق حاصل ہے کہ جب تک مجلس قبول انتہا تک نہ پہنچے وہ بیع کو فسخ کر سکتا ہے. بائع بھی بیع کو فسخ کر سکتا ہے اور مشتری بھی بیع کو فسخ کر سکتا ہے. وهذا امر لا يؤثر على كون القبول تاما بمجرد الاعلان،
لیکن کہتے ہیں یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں، اس بات پر اثر انداز نہیں ہوتا کہ مجرد اعلان کی وجہ سے قبول تام نہیں ہوتا، اس مسئلے کا کوئی تعلق نہیں۔ وعلیٰ انہ لا یشرط لہ علم الموجب بھی، اور اس پر بھی کوئی اثر انداز نہیں ہے کہ اس کے لیے موجب کو اس کا علم ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بات جو خیاری مجلس سے متعلق ہے اس سے یہ بھی پتہ نہیں چلتا۔ اب بات سمجھ میں نہیں کہ انہوں نے شرط لگائی یا نہیں لگائی۔